اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی کے اس آج کے ایپیسوڈ میں ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا روح ظفر صاحب قبلہ، امام جمعہ و جماعت خوجہ شیعہ اثنا عشری جامع مسجد حضرت عباس علیہ السلام اسٹریٹ ممبئی۔ ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا؟ شکر الحمدللہ۔ آغا آج ایک عرصے کے بعد آپ تشریف لائے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جو سوالات ہمارے آڈیو کے ذریعے آئے ہیں، ٹیلی فون کے ذریعے آئے ہیں، پہلے ہم وہ لے لیں انشاءاللہ، اس کے بعد میں دوسرے مرحلے میں جو واٹس ایپ کے ذریعے سوالات ہیں، ٹیکسٹ میسیجز انشاءاللہ۔ اجازت ہے آپ کی؟ بسم اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کس شہر سے سوال ہے۔ میں اجمیر سے عباس بول رہا ہوں، اور میرا سوال یہ تھا مولانا صاحب سے کہ میری انگوٹھی جو ہے وہ عقیق کی، وہ پتہ نہیں کہاں شاید کھو گئی ہے، وہ مجھے مل نہیں رہی ہے۔ اب مجھے کنفیوز ہو رہا ہوں کہ کھوئی ہے کہ کہیں گر گئی ہے، کیا ہے۔ تو مجھے یہ جاننا تھا کہ اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے، مطلب اس کا کوئی کفارہ ہے یا کچھ، تو مجھے تھوڑا بتا دیجیے اس کے بارے میں۔ خدا حافظ۔ اکثر ہم لوگ آغا انگوٹھیاں وغیرہ اتارتے ہیں وضو کے لیے کسی اور کبھی کھو ہو جاتی ہے، عقیق پہنا ہے پھر روزہ پہنا ہے کچھ ہے۔ ہمارے بھائی کا سوال یہ ہے کہ عقیق کی انگوٹھی کھو گئی ہے تو کیا کفارہ ان کو ادا کرنا ہے اس کا؟ نہیں، کوئی کفارہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ظاہر ہے کہ مالی اعتبار سے نقصان ہوا ہے اور کوئی حرج نہیں ہے۔ آئیے اگلا سوال لیتے ہیں۔ میں سر محمد سلیم بول رہا ہوں ایم پی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ صحابی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ کیا آل رسول سے بغض رکھنے کے بعد بھی کوئی صحابی ہو سکتا ہے؟ مہربانی کر کے اس کا جواب دیں۔ میں نے سوال پہلے بھی ایک بار پوچھ چکا، باقی جواب نہیں ملا۔ شکریہ۔ مختصر سوال کر دوں یہ کہ کیا بغض اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام رکھنے والا بھی صحابی کہلانے کے لائق ہے؟ نہیں، جو بھی رسول و آل رسول سے بغض رکھے گا وہ صحابی نہیں ہے۔ شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ میں احمدآباد سے بات کر رہا ہوں، مزمل نام ہے میرا۔ جی، سوال میرا یہ ہے کہ میں درگاہ پر اگر جاؤں، یہ مولا کے روضے پہ جاؤں، امام حسین، مولا علی، جو بھی، تو وہاں میں اپنے مولا سے دعا مانگوں یا وسیلہ دے کے اپنے رب سے ڈائریکٹ دعا مانگوں؟ علم پر علم ہو، امام بارگاہ ہے، زری ہے، کچھ بھی، تو وہاں دعا کیسے مانگی جائے؟ بس یہ سوال۔ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی دعا مانگتے ہیں، تو دونوں صحیح ہیں کیا طریقے؟ دونوں طریقہ صحیح ہے، آپ جیسے چاہیے دعا مانگیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اہل بیت کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اور وابتغوا الیہ الوسیلہ کی تفسیر میں یہ کہا گیا ہے کہ اہل بیت بہترین وسیلہ ہے۔ بے شک۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ہم پٹنہ سے بول رہے ہیں کہ ہماری ایک بہن ہے چھوٹی، مطلب اس کا رشتہ بہت آ رہا ہے، مگر سب دیکھ رہا ہے، بول رہا ہے اچھا گھر جاتا ہے تو کوئی جواب بھی نہیں دیتا ہے کھانا کا۔ آپ ہی کوئی ایسا دعا ہوا بتائیے کہ تاکہ کچھ حل ہو۔ پٹنہ سے ہماری بہن کا سوال ہے کہ ان کی بہن کا رشتہ آتا ہے لیکن ٹوٹ جاتا ہے، کوئی ایسی دعا بتا دیجیے جس سے ان کا رشتہ طے ہو جائے۔ انشاءاللہ دیکھیں کہ ظاہری طور پر کیا وجہ ہوتی ہے، کیوں ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض وقت ناسمجھی میں مخالفتیں اور غلط رپورٹ دے دی جاتی ہیں، اس کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، اس کو دور کریں۔ اور اس کے علاوہ میں پہلے بھی ہم پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ سورہ طٰہٰ پڑھ کر پانی پہ، اور اس پانی سے اگر غسل کرے لڑکی، بچی یا جو بھی، تو اس کی شادی، اس کا رشتہ ہو جاتا ہے۔ تو اس عمل کو انجام دیں، اور جیسا کہ ہر کام میں ظاہر کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا رکاوٹ ہے، اس رکاوٹوں کو دور کریں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ میرا نام جاوید اقبال ہے، میں جھارکھنڈ سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک دوست ہے جو بولتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ آخری نبی ہیں، تو ہم ان کے سنت اور باقی دیگر جو راستہ بتایا ہے ان پہ عمل کریں، لیکن بعد میں جو آئے ہوئے ہیں ہمارے جو ولی ہیں، جیسے حضرت غوث الاعظم پیرا نفیس دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ بولتا ہے کہ ہم ان کے پیچھے کیوں جائیں؟ تو ہمیں یہ اس سے جواب دینا ہے، تو آپ ایک اچھا جواب دیجیے۔ السلام علیکم۔ خاص طور سے ہمارے ہندوستان میں جو بزرگ
گزرے ہیں اس کو جو ہے لوگ ان کی عقیدت رکھتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں ان سے عقیدت نہیں رکھو. ہمارے بھائی کا سوال یہی ہے. دیکھیے، اگر وہ اللہ اور رسول سے قریب کرنے والے ہیں، انہی کے بتائے ہوئے راستے کو بتا رہے ہیں، تو ان سے عقیدت بھی رکھ سکتے ہیں اور ان سے اپنے آپ کو قریب کر کے ان کے بتائی ہوئی باتوں کو عمل بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ اللہ اور رسول سے دور کرنے والی باتیں ہیں، ہماری شریعت اور اسلام کے خلاف باتیں ہیں، تو پھر کوئی بھی ہو اس کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. میں کانوجر سے تطہیر فاطمہ بول رہی ہوں. میرا سوال ہے نماز شب کے ریلیٹڈ. نماز شب 11 رکعت ہے. اگر ہم پچھلے 3 رکعت جو شفع اور عطر کی ہے وہ اونلی پڑھ سکتے ہیں یا 11 رکعت پڑھنی ضروری ہے؟ اس میں کتنا ثواب ملے گا 11 رکعت پوری پڑھنے میں اور 3 رکعت پچھلی پڑھنے میں؟ اور دوسری ایک بات کہ نماز شب اگر ہم صبح سے پہلے نہیں پڑھ سکتے تو کیا سونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ خدا حافظ. نماز شب کے سلسلے میں مسلسل سوالات آتے ہیں. ہماری بہن کا سوال یہ کہ اگر 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو 2 رکعت نماز شفع اور 1 رکعت نماز وتر پڑھنا کافی ہے کیا؟ اگر وقت نہیں ہے اور انسان کی آنکھ اتنے وقت میں کھلی کہ صرف وہی 3 رکعت پڑھ سکتا ہے تو کوئی بات نہیں، 3 رکعت پڑھ لے اور کافی ہے، ثواب ملے گا اس کو مکمل. کوشش یہی کرنا چاہیے کہ 11 رکعت پوری پڑھے. اور اگر جیسا کہ انہوں نے پوچھا سونے سے پہلے اگر خطرہ ہے اس بات کا جی کہ نہیں اٹھ پائیں گے صبح کی اذان سے پہلے اور نہیں جی اور کوئی صورت بھی نہیں اٹھنے کی، پڑھ کے سوئیں. ورنہ اصل میں نصف شب آدھی رات کے بعد سے ہی جی اور اذان صبح سے پہلے تک نماز شب کا وقت ہے. جی بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میر جعفر ہے، میں بڑگام کشمیر سے رہنے والا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں 2 محلے ہیں، 2 محلے میں 2 مسجدیں ہیں. ایک مسجد میں نماز باجماعت پڑھا جاتے ہیں، دوسری میں لوگ الگ الگ نماز پڑھتے ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جہاں الگ الگ نماز پڑھتے ہیں خالی اس میں اذان دیا جائے، اس میں نہیں. اس لیے ہمیں بتائے کیا دونوں مسجدوں میں ہم اذان دے سکتے ہیں؟ یہ بڈگام سے ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ 2 مساجد ہیں، ایک محلے میں الگ الگ، ایک میں جماعت ہوتی ہے ایک میں جماعت نہیں ہوتی ہے، تو کیا دونوں میں اذان دینا ضروری ہے؟ دونوں میں اذان دیں، دونوں میں صحیح ہے. ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یعنی جو بات کہی ہے، جس مسجد میں جماعت ہوتی ہے جی اذان ہوئی، نماز جماعت ہوئی، جی تو اب جب تک نماز جماعت پڑھنے والا آخری فرد بھی موجود ہے اس وقت تک اذان کی ضرورت نہیں ہے. جی تو اگر وہ سلسلہ قائم ہے، ایک پڑھ کے گیا پھر دوسرا آیا، دوسرا جماعت پڑھنے، وہ سلسلے کو اگر بڑھا دیا ہے تو اس میں بار بار اذان کی ضرورت نہیں. جی. لیکن جتنے بھی فرادہ پڑھنے والے ہیں وہ اذان اپنی کہہ سکتے ہیں، اور مسجدوں میں 2 کیا ہزاروں مسجدوں سب میں اذان کہی جا سکتی. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. میں کمار مہدی بول رہا ہوں بنگلور سے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو ایک دور تھا کہ جب مجلسیں ہوا کرتی تھیں، عزاداری میں بہت زیادہ بزی رہا کرتے تھے، تو مولاناؤں نے یہ بات محسوس کی کہ نماز کی طرف دھیان نہیں جا رہا ہے، تو انہوں نے ممبر سے نماز کو پروموٹ کرنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں آج مسجدیں بھری ہوئی ہیں اور نئی نئی مسجدیں بھی آ رہی ہیں. ایک طرف عزاداری نے اتنا فروغ کیا ہے کہ مجلسیں آپس میں ٹائم سے لڑ جاتی ہیں، اس سے اتنے بٹنے شروع ہو گئے ہیں کہ ویسٹ ہو گئے ہیں، اور اتنا زیادہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہونے لگا ہے کہ دوسری قوموں کے لوگوں کو اس سے اذیت ہونے لگی ہے. دوسری طرف نماز کی بھی اتنی زیادہ ذاتی ہو گئی ہے کہ ہر ممبر سے نماز کی بات ہوتی ہے. بہت اچھی بات ہے دونوں،
لیکن کیا مولاناؤں کو اس بات پہ غور نہیں کرنا چاہیے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ رسول خدا اہل بیت کے کردار کو اس طرح پیش کریں کہ ہمارے نوجوان اس کو فرض سمجھ کر اپنائیں؟ آج ہمارے یہاں علماء کرام اور ذاکرین ذوی الاحترام اکثریت جن کی ہے وہ پورا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لے کر جو تبلیغات ہیں دین کی فضائل و مصائب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اس کو بہت مؤثر طریقے سے، یہ کسی جگہ پر اگر لاؤڈ اسپیکر کی وجہ سے دوسروں کو پریشانی ہوتی ہے، مختصر ان کا میرا خیال میں سوال صرف یہ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کافی تیز. بہرحال نہ یہ کہ غیر قوم اپنوں کو بھی اگر تکلیف ہو رہی ہے، اذیت ہو رہی ہے واقعات، تو انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. کسی کو بھی ایذاء المومن حرام، مومن کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، بلکہ کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور انشاءاللہ پروگرام علماء کرام ذاکرین کرام دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کا مشورہ اچھا ہے. انشاءاللہ سب اپنی ذمہ داری پر عمل کریں گے، اور دعا یہی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ تمام علماء و ذاکرین اور ہم سب کو اور تمام سننے اور دیکھنے والے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بے شک، الہی آمین. اگلا سوال لیتے ہیں. میں محمد حیدر نقوی دہلی سے بول رہا ہوں. پہلے تو میں آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنا اچھا چینل چلایا ہوا ہے اور اسے دیکھ کے بہت نالج بڑھتی ہے ماشاءاللہ. سب میں چینجز آ رہے ہیں ماشاءاللہ. میرا سوال عید کے کنفیوژن سے ریلیٹڈ ہے جو اس سال ہوا. میں آپ سے صرف یہ سپوز ایک کنڈیشن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سپوز کیجیے میں دہلی میں رہتا ہوں اور میرا اپنا ذاتی مکان کشمیر میں بھی ہے، اور یہ مانیے کہ میں سپوز دہلی میں 30 روزے ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں اور میں نے 30واں روزہ رکھ لیا ہے. میں کشمیر پہنچتا ہوں، وہاں پہ عید ڈکلیئر ہو گئی ہے. تو میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں نے جو 30واں روزہ رکھا ہے اور کشمیر میں سپوز 29 دن کی عید انہوں نے ڈکلیئر کر دی ہے، تو کیا میرا روزہ 30واں روزہ جو ہے اس کا کیا ہوگا، اور کیا وہ میں کشمیر جا کے عید بناؤں گا ان لوگوں کے ساتھ یا میں روزہ کنٹینیو رکھوں گا؟ تو میرا سوال صرف اسی سے ریلیٹڈ ہے. ایک مقام پہ چاند کی اطلاع نہیں ہے یا چاند نہیں ہوا ہے، وہاں 30واں روزہ ہے، یہ اپنے مقام پہ آتے ہیں، وہاں عید ہے اس روز، تو ان کا کیا فرض ہے، روزہ رکھیں یا عید منائیں؟ جہاں جیسی تاریخ چل رہی ہے اس کے مطابق یہ عمل کریں گے. جی. اگر مثال کے طور پہ جیسا انہوں نے کہا اگر یہ دلی میں رہیں گے وہاں 30 ہے جی تو یہ روزہ رکھیں گے. جی. اگر یہ کشمیر پہنچ گئے اور وہاں عید ہے تو یہ عید منائیں گے. اگلا سائل کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ میں مزمل کانپور سے بات کر رہا ہوں. آغا میں ایک اہل سنت گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں اور میں ایک شیعہ لڑکی سے محبت کرتا ہوں. آغا ہم دونوں آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے گھر والے اس شادی کے خلاف ہیں. تو ایسی حالت میں کیا ہم لوگ کو شادی گھر والوں کی مرضی کے خلاف کرنا چاہیے یا ہم دونوں ایک دوسرے کو چھوڑ دیں؟ آغا اس کا جواب ضرور دیں. اللہ حافظ. ہمارے بھائی برادران اہل سنت سے ہیں، لڑکی اہل تشیع سے تعلق رکھتی ہے اور باقرہ غالباً کنواری ہے، تو یہ اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں لڑکی کے تو کیا لڑکی اپنی مرضی سے بغیر ولی کی اجازت کے شادی ان سے کر سکتی ہے؟ نہیں، مکتب اہل بیت میں اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے. بغیر ولی باپ دادا جو بھی سرپرست ہے بغیر اس کی اجازت کے شادی نہیں ہو سکتی. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میں ممبئی سے بول رہی ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ جو رمضان کے مہینے جیسے چھوٹے ہوئے مجھے روزے رکھتے ہیں یا پھر منت کے روزے رکھتے ہیں، اگر اذان جیسے مغرب کی اذان کے ٹائم کے 1 یا 1.5 منٹ پہلے اگر حیض دکھ جاتا ہے تو کیا ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ واجب روزہ کوئی بھی رکھا ہے ہم نے یا سنت روزہ بھی رکھا ہے، خاص طور سے واجب روزے کے بارے میں پوچھ رہی ہیں، فرض روزہ یہ اگر رکھا ہوا ہے خاتون نے اور 1.5 منٹ پہلے بھی مغرب سے وقت ہونے سے پہلے ان کو حیض ہو جاتا ہے تو کیا ان کا روزہ رہے گا یا باطل ہو جائے گا اس دن؟ نہیں، روزہ نہیں رہے گا، اس کی قضا کرنا ہوگا جیسے بقیہ روزوں کی قضا ویسے. بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا نام ہے، میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے لیے نماز جو قضا نمازیں ہیں اس کے لیے مجھے پتہ کرنا تھا کہ کون ادا کر سکتا ہے. میرا بیٹا چھوٹا ہے ابھی 10 سال کا،
گھر میں کوئی اور ہے نہیں, ماں باپ نہیں ہے, بھائی نہیں ہے کوئی, تو کون ادا کر سکتا ہے اس کو؟ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اب ہمارے یہاں جو ہے اپنی نمازوں کے ساتھ ساتھ اپنے مرحومین کی نماز کی طرف بھی جو ہے وہ توجہ ہے. ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا, پہلے تو ہم آپ کی خدمت پرسہ پیش کرتے ہیں. ان کی کچھ نمازیں قضا ہیں, بچہ چھوٹا ہے, تو کس پر یعنی کہ کس کو نماز ان کی ادا کرنی چاہیے قضا نمازیں؟ اس میں ہے تو واجب اسی پر ہوگی, بچے ہی پہ, بیٹے پہ, ماں کے انتقال پر. لیکن اس وقت اگر یہ خود ادا کر سکتے ہیں تو کریں, ورنہ پیسے خرچ کر کے اجارے کی نماز جو ہوتی ہے جتنی مدت کی ہے اجارے کی نماز پڑھوا لیں, اور کسی بھی مومن سے جو صحیح تلاوت اور صحیح قرأت اور احکام کو جانتا ہو اور صحیح طریقے سے ادا کر سکتا ہے, اس کو پیسے دے کے اس سے پڑھوائی جا سکتی ہے. آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. جی میں نعیم عباس بات کر رہا ہوں سہارنپور سے. دیکھیے مجھے یہ دریافت کرنا ہے کہ میری کمپنی جو ہے وہ ایک آدمی کو حج کراتی ہے, تو اس کے لیے پاسپورٹ جمع کرنا ہوتا ہے اور اس میں لکی ڈرا نکالتے ہیں. تو اگر اس پہ کیا گیا حج قابل قبول ہے, یہ مجھے دریافت کرنا. ان کی کمپنی میں ایک تجویز اور ایک اسکیم ہے کہ پاسپورٹ جمع کیا جاتا ہے, پھر لکی ڈرا ہوتا ہے, جس کا نام آ جاتا ہے اس کو حج پہ بھیجا جاتا ہے کمپنی کے خرچ سے. کیسا حج صحیح ہے؟ کمپنی کے خرچ سے بھیجا جا رہا ہے. اگر کمپنی کے مالک غیر مسلم ہیں تو 100% صحیح ہے, اور اگر مسلمان ہیں تو اس میں کسی کا حق چھین کے, اور اگر کمپنی ایسا کر رہی ہے کہ سب کو دیا جا رہا ہے تو صحیح نہیں ہے. اور اگر حق نہیں چھینا جا رہا ہے اور سب راضی ہیں, اور کمپنی ایسا کر رہی ہے تو ان کا واجب بھی ادا ہو جائے گا, حج صحیح. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. میں گوا سے بول رہا ہوں امین. تو ہمارے 2 مرد بچے ہیں, ایک بیٹی ہے. دونوں مرد بچے سے 12ویں تک پڑھے لے, 12ویں پڑھ کے ITI کرے ہیں, اور ایک چھوٹا والا بڑے کا نام ہے ریاض, چھوٹے کا نام ہے رشید. رشید تو 10ویں پڑھ کے ITI کرے ہیں, اور ایک بیٹی شبنم بول کے, وہ 20 سال کی ہے, اس کا رشتہ بھی نہیں آ پا رہا ہے, اور دونوں بچوں کے جاب کہیں نہیں مل رہا ہے. اور میں نے کارپینٹر کام کرتا ہوں, اور میرا بھی کام دھندا بند ہے. اور دوسری بات ہے کہ میں نے قرآن شریف سیکھنے کے ابھی عمر میری 47 48 عمر میری ہے. ابھی میں نے قرآن شریف سیکھا ہوں, تو ابھی یہ رمضان مہینے کے 8 دن پہلے میرا ہدیہ ہوا, پھر رمضان مہینے میں نے پھر اس کو دوہرایا اکیلا بیٹھ کے. اس میں صحیح ہے غلط ہے معلوم نہیں ہے, اور دور ہے کہ اس لیے. اور مجھے دوسری بات ہے کہ مجھے اور کچھ سیکھنا ہے, یعنی کہ اردو سیکھنا ہے, عربی اور تھوڑا پڑھنا ہے, قرآن شریف صحیح کرنا ہے, ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے. تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کا رسالہ ٹھیک ہو جائے, اور میرے لیے بھی کوئی مدرسہ وغیرہ رہیں گا تو بول دیجئے, میں ادھر آ کے مدرسے میں آگے سیکھنا انشاءاللہ سیکھوں گا, اور اس پر عمل کرنے والا. اور دوسری بات ہے کہ میں نماز جاتے جاتے بیچ بیچ میری نماز چھوٹ جاتی ہے, یعنی کہ ایسا ہوتا ہے کہ میرے میں کچھ تکلیف ہے یا کچھ ایسا ٹینشن آئی تھی, تو ٹینشن کی وجہ سے میں وظیفہ چھوڑ دیتا ہوں, پڑھنا بھی چھوڑ دیتا ہوں, عرب بھی پڑھنا بھی چھوڑ دیتا ہوں, سب چھوڑ دیتا ہوں. بس گھر پہ یا تو گھومتے پھرتے ادھر ادھر ایسا ٹائم پاس ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اس کا راستہ کیا ہے, اس کا علاج کیا ہے. اور گھر میں بھی تکلیف پریشانی ہے, اور ہر طرف سے بھی روزی سے پکڑ کے ہر طرف سے تنگی ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ پریشان ہیں, مالی طور سے معاشی طور سے پریشان ہیں, نمازیں وغیرہ بھی ان کی چھوٹ جاتی ہیں. اس کا تدارک, اس کا حل بتا دیجیے. دیکھیے جو اتنی پریشانی مشکلات بتائی انہوں نے, اور ان مشکلات میں وہ دینی طور پر مسائل کا حل چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے یہ کہ ان سے ہم یہی کہیں گے کہ اپنی واجب نمازوں پہ توجہ کریں. کسی بھی حال میں نماز نہ چھوٹے, صرف واجب نماز جو 5 وقت کی واجب نماز ہے اس کو ادا کریں, اور اس کے بعد خود دعا کریں اپنے لیے. واجب نماز کے بعد کی دعا رد نہیں ہوتی, انشاءاللہ مشکلات حل ہوگی. سورہ بقرہ آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا, سیکھ لیا ہے. سورہ بقرہ کی 137 نمبر آیت کا ایک ٹکڑا ہے, 137 نمبر آیت کا, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس کو آپ نماز کے بعد, صبح کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیے, بغیر کچھ کلام کیے ہوئے, بولے ہوئے ہیں. جی. اور یہ تو اس دن کی مشکلات آپ کی بیمہ ہو جائے گی, حل ہو جائے گی سب. اور اگر چاہتے ہیں کہ ہمیشہ آپ مشکلات سے محفوظ رہیں تو ہر نماز کے بعد اس آیت کو, اس ٹکڑے کو دہرائیں, انشاءاللہ مشکلات حل ہوگی.
شرط یہی ہے کہ آپ واجب نمازوں کی پابندی کریں، اس میں دیکھیں انشاءاللہ آپ کے بیٹے بیٹی سب کی مشکلات انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اگلا سائل کیا کہہ رہا ہے؟ میں بامبے سے بات کر رہی ہوں اور میرا نام فردوس ہے. مولانا صاحب مجھے آپ سے دو سوال کرنے ہیں. ایک سب سے پہلے یہ کہ سب بولتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں ہاف آستین میں نماز نہیں پڑھنی ہے کیونکہ قبول نہیں ہوتی ہے، فل آستین میں پڑھنا ہے عورتوں کے لیے. تو کیا یہ ضروری ہے کہ فل آستین میں ہی نماز پڑھی جائے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرا بیٹا اگلے مہینے 18 سال کا ہو جائے گا اور اس کا حقیقہ نہیں ہوا ہے اور اس کو 4 بار مطلب ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اس کا آپریشن ہو چکا ہے. تو ابھی اس کی زبان ہے، اس لیے اگر میں صرف اس کے نام سے صدقہ دوں اس کی جان کا تو چلے گا اور حقیقہ کرنا ضروری ہے؟ آپ پلیز بتائیے. اور ضروری ہے تو کب تک کر سکتے ہیں؟ اور اس کے ڈیڈی چاہتے ہیں کہ وہ ددیال میں ہی کرے اس کا حقیقہ کیونکہ یہاں ننیال میں گوشت مطلب ہے نہیں. ویسے تو میرے ابا امی گزر چکے ہیں لیکن پھر بھی اگر یہاں پر کر سکتے ہیں یا پھر ددیال میں ہی کرنا بھی ضروری ہے، پلیز آپ مجھے یہ بتائیے گا. خدا حافظ. ایک تو یہ کہ خواتین جو نماز پڑھتی ہیں اس میں اگر باہیں کھلی ہوئی ہیں تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں، لباس ان کے لیے مکمل ضروری ہے. اسی لیے میں دیکھا بعض اپنے گھروں میں دیکھا کہ جہاں نماز میں یعنی کچھ جگہوں دیکھا کہ کچھ آستین جو ملتی ہے وہ رکھی ہوئی ہے. سوچا کہ یہ کیوں رکھی ہوئی؟ پھر خیال آیا شاید وہ جو آدھی آستین سے تھوڑی سی بڑی کہ ذرا سا ہاتھ کھلا ہوا ہے 3/4 پہنتی ہیں. جی ہاں جی تو یہ شاید اس کے لیے ہے. جی. تو بہرحال آستین پہننا ضروری ہے، یعنی پورا ہاتھ چھپا ہونا چاہیے تب نماز ہوگی، ورنہ نماز صحیح نہیں ہے. تو یہ نماز خواتین کی جو ہے چاہے اکیلے میں پڑھ رہی ہوں یا محرم ہو یا بالکل نامحرم بالکل، کسی کے محرم سامنے ہو، نامحرم مکمل ہر حجاب میں ایک ہونی کے چاہیے. سامنے وہ نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن حجاب ضروری ہے پردے میں. بغیر نماز کی شرط یہی ہے کہ مکمل پردے میں نماز پڑھی جائے. جی. صرف وضو میں جتنا چہرہ دھویا جاتا ہے صرف اتنا کھلا رکھ سکتا ہے، اور یہ دونوں گھٹے سے ہاتھ کھلے رہ سکتے ہیں، باقی سب چھپا ہونا چاہیے. یہ شرط ہے عورتوں کی نماز کے لیے. دوسرا سوال ہماری بہن کا عقیقے کے سلسلے میں. بچے کا عقیقہ نہیں ہوا، بچہ بڑا ہو گیا ہے اور یہ ان کے شوہر چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں ددیال میں یا نہ ہو، تو کیا ضروری ہے کہ کہیں ایک مختصر یہ کہہ دوں کہ ایک مقام پہ ہی ہو عقیقہ؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. عقیقہ 7ویں دن کرانا چاہیے، اور اگر نہیں ہوا ہے تو جب تک بچہ بالغ نہیں ہوا ہے ماں باپ پر سنت مؤکدہ ہے کہ عقیقہ کروائیں. تاکید ہے اس کی. اور اگر وہ بالغ ہو گیا ہے تو خود بچہ جب بھی لڑکا جو ہے وہ جب بھی اس کے پاس اس کو یاد ہے سمجھ میں آئے تو اپنا عقیقہ خود کروائے. لہٰذا اگر نہیں ہوا ہے تو یہ بھی آپ بتا رہی ہیں ایکسیڈنٹ ہوا، پریشانی ہوئی، ایک عقیقہ کروانا یہ انسان کو سارے بیماری امراض سے محفوظ رکھتا ہے. لہٰذا آپ فوراً عقیقہ کروائیے. اس میں دادیال نانیال کی کوئی شرط نہیں ہے. آپ بمبئی میں رہتی ہیں، آپ اسی جگہ کروا سکتی ہیں. اور صرف ماں اور باپ گوشت نہیں کھا سکتے، باقی سب کو گوشت بانٹ دیجئے، کھلا دیجئے، پکا کے کھلائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن عقیقہ ضرور کروائیے، اس سے آپ کے بچے کی صحت ہوگی اور وہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ. اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، لیڈرز ہوں گے. تو جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میرا جز ہے، جو اس سے بغض رکھے گا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا، اور جس نے میرے ساتھ بغض رکھا اس نے اللہ کے ساتھ بغض رکھا. تو گویا یہ حدیث جو ہے یہ صاف طور پہ ظاہر ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں. تو ایسا ہی حدیث ایسا کیوں نہیں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے؟ تو امام اگر وہ فرماتے تو بات کلیئر ہوتی. تو کیا ایسا کوئی حدیث ہے جس میں 12 امام کے بارے میں لکھا ہو؟ شکریہ. السلام علیکم. یہ پوچھ رہے ہیں کہ 12 اماموں کا اگر تذکرہ کر دیتے 12 خلفاء کے جگہ پر تو بہتر ہوتا. صحیح بات ہے. عربی میں علماء کی زبان میں ایک مقولہ ہے، مشہور ہے کہ عدم الوجدان لا يدل عدم الفقدان، یعنی ہمیں کسی چیز کا نہ ملنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز پائی نہیں جاتی. جی. اور
جامع الاخبار میں، مکتب اہل بیت کی بہت سی کتابوں میں ایسی روایتیں، جامع الاخبار میں جو اماموں کے بارے میں فصل ہے اس میں محمد ابن محمد سبزواری نے کئی روایتیں نقل کی ہیں، جس میں ایک روایت یہ ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا ہے ائمۃ من بعدی 12، ائمۃ، لفظ ائمہ کا نام ہے، لفظ ہے، ذکر کیا ہے کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے، اور اس میں جو انہوں نے نام تک بتایا ہے کہ اولہم علی ورابعہم علی وثامنہم علی وعاشرہم علی وآخرہم مہدی، اس طریقے سے انہوں نے ذکر کیا ہے نام بھی، اور بہت سی روایتیں ہیں کہ جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ قریش سے ہوں گے، 12 امام ہوں گے، لفظ امام ذکر کیا گیا ہے جی، اور مکتب خلفاء کی کتابوں میں بھی ہے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے کہ سلیمان قندوزی نے بھی ینابع المودہ میں نام کے ساتھ میں درج کیا ہے۔ ہاں جی جی جی، ینابع المودہ میں ہے یہ روایت، تو آیا ہے روایتوں میں، ایسا نہیں ہے، صراحت کے ساتھ نبی کریم نے بیان کیا ہے کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے، اور یہ ذکر ہے ائمۃ من بعدی 12 وکلہم من قریش، اس قسم کے الفاظ ذکر کیے گئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، فرمائیے آپ بھی۔ میں شوکت علی بنگلور سے بات کر رہا ہوں۔ جی میرا ایک سوال ہے، میں نے پڑھا ہے کہ بیٹا نعمت بیٹی رحمت، مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ رحمت کے بدلے میں ثواب دیا جائے گا، نعمت کے بدلے میں سوال کیا جائے گا، یہ جو سوال کیا جائے گا یہ کیا سوال کیا جائے گا میں یہ جاننا چاہتا ہوں، مولانا پلیز مجھے بتائیے، شکریہ۔ مختصر کر دوں کہ نعمت کے لیے کیا سوال کیا جائے گا؟ نعمت جو آپ کو خداوند عالم نے دیا ہے، اس نعمت کا صحیح استعمال اگر آپ کریں گے تو آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ جو بھی خداوند عالم نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، اس نعمت کا صحیح استعمال، صحیح مصرف کریں تو یہ نعمت کا شکر ہے، تو اس پہ خدا سوال نہیں کرے گا۔ اب بیٹی کے بارے میں، اگر بیٹی کی صحیح تربیت ہم کر رہے ہیں، جو اس کے حق معین کیے گئے ہیں وہ ہم ادا کر رہے ہیں، تربیت کرنا اور تربیت کر کے تعلیم اور علم سے نوازنا، اور پھر اس کے بعد اس کی شادی کرنا اور اچھا شوہر اس کو دینا، اور پھر جو اس کی ذمہ داری ہمارے ذمہ ہے وہ سب ہم انجام دے رہے ہیں، تو یہ نعمت کا شکر ہے، تو اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر ان چیزوں کو انجام نہیں دیا جائے گا تو جیسے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس نعمت کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کیا۔ البتہ تربیت کے حوالے سے والدین سے یہ سوال کیا جائے گا، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی، کہ آپ نے تربیت کے بارے میں کیا کیا، لہذا توجہ کریں تمام والدین۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر بیٹا غلط راستے پہ چلا جا رہا ہے، بہکا جا رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیں، نہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو صحیح راستے پر لے آئیں، ورنہ خدا ہم سے بھی پوچھے گا کہ کیوں ہم نے ڈھیل دیا، کیوں سستی کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے سائل کا سوال۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم حضرات میں جو خواتین کی محفل ہوتی ہے اس میں عورتیں خوب باتیں کرتی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ یہ مجلس کا فرض تھوڑا ہی ہے، یہ تو ایک میلاد کا ہے، باتیں کرنا کوئی بری بات نہیں، اس سوال کا جواب چاہیے۔ اچھا، خدا حافظ۔ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مجالس ہوں یا محافل ہوں، اس میں خواتین گفتگو کرتی ہی رہتی ہیں، خاموش نہیں رہتی ہیں۔ بہرحال جہاں پر ذکر اہل بیت ہو وہاں پر انسان کو خاموش رہنا چاہیے، سننا چاہیے، کیونکہ یہ ایک عبادت ہے، اور عبادت میں اگر انسان توجہ نہ کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال، اگر ہم کسی سے کوئی قیمتی گفتگو کر رہے ہوں تو کیا ہم یہ برداشت کر سکیں گے کہ جس سے ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ کسی اور طرف دیکھے، وہ کسی اور سے باتیں کرے؟ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ جی بے شک۔ اب جب ہم اہل بیت سے گفتگو کر رہے ہیں، اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، تو بہرحال چاہے وہ فرش محفل ہو یا مجلس ہو، ہر جگہ ہمیں ادب کا خیال کرنا چاہیے اور اپنی نجی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جب تک ذکر اہل بیت ہو رہا ہے اس وقت تک بہرحال ہمیں اپنے ذکر سے، اپنی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ عبادت کا حقیقی لطف اور مزہ آ سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ علی ذہین نقوی اجمیر سے بول رہا ہوں، میں ایک بینکر ہوں۔ میں نے ابھی چینل دیکھ رہا تھا، اس میں جناب جو سوالات کے جواب دے رہے تھے وہ بولے کہ بینک سے ڈپازٹ پہ جو انٹرسٹ ملتا ہے
وہ جائز ہے، مطلب ٹھیک ہے، حرام نہیں ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ بینک بیاج جو ہوتا ہے یہ کیسے حلال ہے؟ کیونکہ کوئی بھی، جیسے میں جانتا ہوں کہ بیاج کی ڈیفینیشن یہ ہوتی کہ وہ اب کسی بھی انویسٹمنٹ پہ جب فکس ریٹرن ملتا ہے تو وہ بیاج ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بینکر میں جانتا ہوں کہ ہم لوگ جتنی بھی ہماری انکم ہوتی ہے وہ 95% انٹرسٹ کی ہی ہوتی ہے جو ہم لوگوں کو لون دیتے ہیں. اور جن کو ہم لون دیتے ہیں ان لوگوں کے گھر میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھانے کو روٹیاں نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ہم ان کے گھر جاتے ہیں اور انٹرسٹ لے کے آتے ہیں اور بیاج لے کے آتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے، کیسے پاسبل ہے کہ ایک فکس انکم جو ہماری بیاج پہ انٹرسٹ، جو بینک ہمیں پتا ہے، جانتے ہیں کہ انٹرسٹ پہ ہی بینک پیسہ دیتی ہے، تو یہ کیسے حلال ہو سکتا ہے کہ فکس ریٹرن ہم لوگ لے رہے ہیں؟ میرے خیال سے یہ کیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن کیسے حلال کیسے ہوا یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیسے حلال ہوا. ایک فکس ریٹرن جو ہے وہ میرے خیال سے بیاج جو ہوتا ہے اور فکس ریٹرن جو ملتا ہے، یہ ہمارے مراجع کرام اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی و طول عمر عطا فرمائے، یہ تحقیق اور دقیق تحقیق کے ساتھ میں فتاوے صادر فرماتے ہیں. تو ہمارے ملک کے لیے جو غیر اسلامی بینک ہے اس کے لیے جو فتویٰ ہے کہ اس میں کام کرنا جائز ہے، اس کی سیلری لینا جائز ہے کچھ مراجع کرام کے نزدیک، ہمارے بھائی کو اس میں اشکال ہے. بہرحال کیوں ہے، کیسے ہے، وہ روایتیں اور وہ ساری چیزیں جس کے بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ سود ہے اور حرام ہے، وہ سب ہمارے مرجع تقلید کے نظر میں ہے، لیکن جو دوسری روایتیں بھی ہیں وہ بھی ان کے نظر میں ہیں. لہٰذا ہمارے ملک میں جہاں پر مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، غیر اسلامی حکومت ہے، یہاں پر سرکاری بینک اور وہ بینک جن کے مالک غیر مسلم ہیں، ان بینکوں سے ہم اپنا کاروبار کر سکتے ہیں. یہ مجھے نہیں معلوم یہ فتویٰ کیوں دیا گیا، لیکن کم سے کم جو ہمارا سماج ہے اور ہم جس جگہ زندگی گزار رہے ہیں یہاں پر دونوں حوالے سے، ایک تو ہماری مشکلات کی آسانی کے لیے اور دوسرے جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں اس میں لین دین اور سارے امور کی آسان دہی کے لیے ممکن ہے فتویٰ ہو. لیکن حقیقت میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی مسلم بینک یا مسلمانوں سے ہمیں اس قسم کا کاروبار نہیں کرنا ہے. باقی مرجع تقلید نے اجازت دیا ہے، آغا سیستانی حفظ اللہ کا واضح فتویٰ ہے، ہم سرکاری بینکوں سے تمام قسم کے لین دین کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ لال پور سے روبی بول رہے ہیں. ہمارا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے کہ جو نکاح میں صیغہ پڑھا جاتا ہے تو وہ عربی میں پڑھا جاتا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ جو کیا پڑھا جا رہا ہے، لڑکیوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا ہے، اور جو لوگ وہاں پہ سنتے ہیں وہ ہر قوم و ملت کے لوگ سنتے بھی ہیں. تو اگر اس کو اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کر کے پڑھا جائے تو لوگوں کو پتہ تو چلے کہ ہمارے مذہب میں یہ صیغہ کس لیے پڑھا جاتا ہے اور اس میں کیا کیا شرائط ہے. السلام علیکم. ہماری بہن کا ایک سوال بہت اچھا ہے کہ چونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے اور اس میں معلوم نہیں معلوم ہوتا ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ چاہتی ہیں کہ دولہا دلہن کو بھی سمجھ میں آئے اور دیگر جو سامعین ہیں ان کی بھی سمجھ میں آئے، تو یہ چاہتی ہیں ٹرانسلیشن کے ساتھ میں نکاح ہونا چاہیے، صیغہ جاری ہونی چاہیے. اچھی رائے ہے، جہاں ہو سکے اس پر عمل بھی ہونا چاہیے، بیان کر دیا جائے. شریعت نے واجب نہیں قرار دیا ہے. جی، شریعت نے صرف اتنا کہا ہے کہ جب یہ صیغہ جاری کیا جا رہا ہے تو جو صیغہ پڑھ رہا ہے اس کو عربی معلوم ہونی چاہیے، اس کو معلوم ہونا چاہیے وہ کیا پڑھ رہا ہے. جی، قصد انشاء یعنی صیغے کو جاری کرنے کا ارادہ جو ہے وہ ضروری ہے، وہ کافی ہے. اب رہا سوال یہ کہ دوسروں کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، تو جو اعلان کر دیا جاتا ہے کہ فلاں کا فلاں سے نکاح ہو رہا ہے، اسی کو عربی میں بیان کیا جا رہا ہے. جو مہر ہے معلوم ہو جاتا ہے لوگوں کو کتنا مہر ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ تقریباً اردو میں یا جو بھی زبان ہے اس میں بیان ہو جاتی ہیں. اسی کو معصوم کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہوئے ہیں عربی میں وہ صیغے کی صورت میں بیان کر دیا جاتا ہے. بہتر ہے اردو میں بیان کر دیا. یہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ جیسے کورٹ میں جو عوام ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں، لیکن وکیل جو ہے وہ قانونی زبان اختیار کرتا ہے، اور چونکہ وکیل پہ اعتبار ہوتا ہے اس لیے جو ہے وہ اس کی باتوں کو مانا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ. آئیے آگے بڑھتے ہیں. یو پی کے بدونی ضلع سے بول رہے ہیں. سر ہمارے گاؤں میں ایک عیدگاہ ہے جو اس کو بنوانے کے لیے نان مسلم جو ہے ہمارے گاؤں کا چیئرمین
ہم لوگ اس سے پیسہ مانگ رہے ہیں، کیا وہ پیسہ عیدگاہ میں درست ہوگا یا نہیں؟ اگر درست ہے تو کس حال میں درست ہے؟ اگر کوئی غیر مسلم اپنی مرضی سے کسی عیدگاہ کے لیے، کسی عبادت خانے کے لیے ہماری پیسہ دیتا ہے تو اس کا لینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، لے سکتے ہیں اگر وہ اپنی مرضی سے دے رہا ہے، اپنی مرضی سے، خاص طور سے جیسے انہوں نے چیئرمین سے کہا اگر کسی لیڈر کسی اس سے لے رہے ہیں جی تو تقریباً حکومت کا پیسہ ہوتا ہے جو دیتے ہیں، وہ اپنا خود کا نہیں ہوتا ہے، جی جائز اس کو لے کے لگا سکتے ہیں۔ ہاں اگر معلوم ہے کہ یہ کسی نے کے اوپر ظلم کر کے اس نے اکٹھا کیا ہے اور یہ ناجائز ہے تو نہیں لگا۔ آئیے دیکھتے ہیں سوال کے شہر سے۔ جی میں محمد جمال فردوسی چھتیس گڑھ سے بول رہا ہوں، امبیکا پور سے۔ اور ہمارا سوال یہ ہے کہ جب ہم قبرستان کے بغل سے گزرتے ہیں، نزدیک سے گزرتے ہیں، تو ہم سلام کرتے ہیں، السلام علیکم علی القبور، تو ان لوگ جواب دیتے ہیں۔ لیکن یدی 100 میٹر یا 150 200 میٹر سے اگر ہم گزرتے ہیں اور ہم سلام کرتے ہیں قبرستان والوں کو، تو کیا وہ ہمارے سلام کو سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں کیا؟ شکریہ۔ ہمارے بھائی فرما رہے ہیں کہ قبرستان کے جب اندر داخل ہوتے ہیں سلام کرتے ہیں ہم، السلام علیکم اہل القبور، اگر 150 200 میٹر دور بھی وہاں سے سلام کریں تو کیا پہنچتا سلام؟ بالکل پہنچے گا، کسی بھی مردہ کو سلام کریں پہنچے گا، اور ہمارے سلام ان تک پہنچتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ جواب جو دینے والے ہیں دیتے ہیں، ہم تک نہیں پہنچتا، لیکن سلام کہیں سے بھی ہمیں کریں سنا ہی نہیں دیتا۔ جی ہمیں سنا ہی نہیں دیتا، صحیح بات تو یہی ہے۔ آئیے اگلا سوال لیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت کے لیے سروس منع ہے، جبکہ کچھ عورتیں مجبوری میں بھی سروس کرتی ہیں، تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہے؟ خدا حافظ۔ یہ اگر عورت جائز طور سے سروس کر رہی ہے، مجبور ہو یا غیر مجبور ہو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ ہر حلال کمائی میں برکت ہے، چاہے وہ عورت کمائے یا مرد کمائے۔ اگر اسلامی حجاب اور اسلامی قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی عورت کوئی لڑکی سروس کر رہی ہے تو بالکل جائز ہے، حلال ہے، اور اس میں برکت بھی ہے۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، میرا کویشچن یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے کئی لوگ کہتے ہیں کہ دعا مانگیں تو سب سے پہلے کس کے لیے دعا مانگے؟ اپنے والد یا والدان کے لیے یا پھر اپنی یہ تندرستی کے لیے؟ دعا کی شرط کیا ہے، یعنی کس طرح سے دعا مانگیں؟ دیکھیے، دعا کرنے کے لیے اگر مغفرت و بخشش کی دعا ہے تو پہلے اپنے لیے ربنا اغفر لی، اس کے بعد والدین کے لیے ولی والدیہ، اور اس کے بعد مومنین وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور اگر دنیا کی نعمتوں اور رحمتوں کے لیے دعا ہے تو پہلے جیسا کہ معصومین کی سیرت ہے، پڑوسیوں کے لیے، مومنین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے، پھر اپنے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں بیوہ ہوں، میرے بچے اپنی حیثیت کے حساب سے مجھ کو خرچ دے دیتے ہیں، اس میں گھر کا کرایہ دینا پڑتا ہے، اس لیے میرا خرچ کم پڑتا ہے، تو میری بہن میری مدد کر دیتی ہے، اس میں سے کچھ پیسہ بچ جاتا ہے، تو مجھ کو اس پیسے میں سے خمس نکالنا چاہیے یا نہیں؟ میں پہلے بھی سوال کر چکی ہوں مگر مجھے جواب نہیں ملا۔ دوسرا سوال یہ ہے میرے پاس 3 یا 4 تولے کا زیور ہے، اس کا بھی خمس نکلے گا یا نہیں؟ مہربانی کر کے اس کا جواب دیجیے۔ آپ کے اور میں پہلے بھی فون کر چکی ہوں، لیکن کیا پتہ رمضان میں مصروف تھی، شاید میں نے ٹی وی نہ کھولا ہو۔ مہربانی کر کے اس کا دونوں سوالوں کا جواب دیجیے۔ ہماری بہن جو ہیں یہ ان کے بچے ان کی خرچ پورا کرتے ہیں اور ان کی بہن کرتی ہیں، اس کے بعد میں جو پیسہ بچ جاتا ہے کیا اس پہ خمس ہے؟ اگر دینے والا خمس نکال رہا ہے، ان کے بچے یا ان کی بہن خمس نکال کے ان کو پیسہ دے رہے ہیں تو ان پر خمس نہیں ہے، اگر وہ بغیر خمس نکالے دے رہے ہیں تو ان کے اوپر خمس ہے۔ ان کے پاس سونا چاندی کے زیورات ہیں، کیا اس پہ بھی خمس ہے؟ اگر زیورات ہیں جیسے یہ کہہ رہی ہیں تو زیور ان کی زینت کے لیے ہے، پہننے کے لیے ہے، استعمال میں ہے، تو اس پہ خمس نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اس کو انہوں نے مال بنا کے رکھ رکھا ہے، کبھی پہننا نہیں ہے، کبھی اس کا نہیں ہے، استعمال نہیں ہے، تو پھر خمس ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم حضور، میں عباس
उज्जैन से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैं कॉलेज जाता हूँ तो उसमें मेरे साथ बहुत सारी लड़कियाँ भी पढ़ती हैं, तो नामहरम से बात करना हराम है, तो मैं उनसे बात नहीं करता हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा तुम्हारे अंदर एटीट्यूड है, तकब्बुर है, तुम बात नहीं करते हो किसी से। तो ऐसी हालत में क्या करना चाहिए, मतलब बात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? खुदा। हमारा नौजवान कॉलेज जाते हैं ये, और वहाँ लड़कियाँ भी होती हैं, ये एहतियात करते हैं, तो लोग कहते हैं एटीट्यूड और तकब्बुर है, इनको क्या करना चाहिए? नहीं, आप गुफ्तगू कर सकते हैं जब तक किसी हराम में पढ़ने का ख़तरा नहीं है जी। ज़रूरत तक, यानी जो आपको क्लास में कोई ज़रूरत पड़ जाए उसके मुताबिक आप गुफ्तगू कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है। लेकिन बेहतर यही है कि इंसान एहतियात करे नामहरम से गुफ्तगू करने में। और अगर आप एहतियात नहीं कर सकते और अपने आप को गुनाह से नहीं बचा सकते, तो जो आप परहेज़ कर रहे हैं यही बेहतर है। दुनिया के मुतकब्बिर और मगरूर कहने से कोई हरज नहीं, आप डरिए नहीं, आप अल्लाह के हुक्म पर अमल कर रहे हैं, खुदा आपको इज़्ज़त देगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल किसका है देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं नेक मोहम्मद बोल रहा हूँ, जिला गाजियाबाद, कस्बा डासना से। मेरा सवाल ये है जनाब, अगर खाना खाते हुए कोई तक आते हैं और वो आके सलाम करते हैं, तो खाना खाने वाले शख्स को जवाब देना है या नहीं देना? कई मरतबा आदमी नहा रहा है और कोई आके उसको देखता है और आके बोलता है अस्सलाम वालेकुम, तो उसको जवाब देना है या नहीं देना? इस सवाल का जवाब मेरे को होना आज ही। कोई खाना खा रहा हो या गुस्ल खाने में नहा रहा हो और कोई सलाम करे, तो क्या उसका जवाब देना चाहिए या नहीं चाहिए? सबसे बेहतरीन और बरतरीन अमल नमाज है जी। नमाज में भी सलाम के जवाब को कहा गया है कि वाजिब है। बोलो ये कि मसलन अगर आने वाले ने सलामुन अलैकुम कहा है तो सलामुन अलैकुम ही कह के जवाब देना है जी। तो किसी भी अमल में नहाते वक्त, खाना खाते वक्त अगर कोई सलाम कर रहा है तो जवाब देना वाजिब है। ये और बात है कि उस वक्त सलाम मुस्तहब नहीं है जी, करने वाला जो है एहतियात करे, करने वाला एहतियात करे, लेकिन अगर सलाम किया जाए तो जवाब देना वाजिब है जी। अगले साहिल क्या कहना चाह रहे हैं? मैं जयपुर से बोल रही हूँ। मेरे शौहर ने एक बार मेरे पे हाथ उठाया था, और जब उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया था तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, और गुस्से में मैंने उनके पीठ पीछे उन्हें बहुत बुरा उनकी मम्मी से बोला। तो क्या ये मैं गुनाह में शुमार हुई हूँ या नहीं? आप मुझे इसका जवाब ज़रूर दें। खुदा हाफिज़। पहली बात तो ये कि शौहर को हाथ बीवी पे नहीं उठाना चाहिए, सनफ नाजुक है, किसी हाल में भी बीवी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये गलती की, ये गुनाह किया, तो इन्होंने जो है उनके पीठ पीछे जो उनको बुरा भला कहा, उनकी माँ से शिकायत की, तो क्या ये भी गुनाहगार हैं? अगर बुरा भला कहने में झूठ है, तोहमत है, गाली है, तो ये हराम है जी। और बहरहाल इसका गुनाह है, अल्लाह से तौबा करें। और अगर ऐसा नहीं है बल्कि सिर्फ वो शिकायत जायज़ अंदाज में किया है तो उसमें कोई हरज नहीं है। नीयत यही रही होगी कि इस्लाह हो जाए, दोबारा ऐसा काम ना हो कि न खुद इन पर जुल्म हो और न शौहर गुनाह में मुब्तला हो दोबारा। ये नीयत और अगर अदब में रहते हुए शिकायत की तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर मैंने अर्ज़ किया झूठ, तोहमत, गाली है तो फिर हराम है, या गुनाह किया तौबा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप फरमाइए। मैं हैदर अली देहरादून से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैं जो हूँ काफ़ी दिन से मेरे चोट लगी हुई है, मैं नमाज नहीं पढ़ पा रहा हूँ और मैं बार बार पेशाब करता हूँ, मतलब कभी नहीं रह पाता, ऐसे नजीस रह पाता हूँ, ज़्यादातर नजीस ही रहता हूँ। मैं नमाज कैसे पढ़ूँ? बस यही सवाल है। इनके सवाल के दो जुज़ हैं। एक तो ये कि चोट लगी है तो नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, दूसरा ये कि पेशाब बार बार आता है तो उसकी वजह से नजिस हो जाते हैं। चोट लगी हुई है तो चोट कैसी है? अगर चोट वज़ू करने में रुकावट है तो तयम्मुम करके, अगर जबीरा के हद तक है तो जबीरा की हद तक है तो जबीरा करें, वरना तयम्मुम करके नमाज पढ़ें। नमाज नहीं वहाँ पे। और अगर नमाज खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, ऐसी चोट है, तो बैठ के पढ़ें जी, लेट के पढ़ें, बहरहाल नमाज माफ़ नहीं है जी। और अगर पेशाब बार बार होता है, उससे नजासत है और मजबूर हैं ये कि कपड़ा नजीस है या तो जिस हद तक जो है वो
پاک کر سکتے ہیں، زحمت میں مبتلا نہ ہو، پاک کریں، اور نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی کسی بھی حالت میں، پاک کر کے اور اس کا انتظام کریں پیشاب نجاست سے بچنے کا. اور اگر بالکل ناممکن ہو جائے پیشاب کرنا تو پھر جس طریقے سے مسلسل سلسل بول کا مسئلہ ہے اس کے مطابق عمل کریں. بہت بہت شکریہ. جی آپ فرمائیے. مولانا سے میرا سوال ہے. میرا نام کوثر، میں چنئی سے بات کر رہی ہوں. مولانا سے سوال ہے کہ میرے ہسبینڈ اب جو ریٹائر ہونے والے ہیں تو جو پیسہ تھا اس پر خمس واجب ہے یا نہیں؟ ان کا سوال یہ ہے ہماری بہن کا کہ شوہر ریٹائر ہونے والے ہیں، کچھ پیسہ جمع ہے تو کیا اس پہ بھی خمس ہے؟ اگر وہ پیسہ جو جمع شدہ ہے اس پر خمس نہیں نکالا ہے تو خمس نکالنا واجب ہے. اور اگر یہ ظاہر ہے کہ پوچھ رہی ہیں خمس و خمس کی پابند ہوں گے، وہ پیسے ملے ان کو اور پھر وہ ان کے روٹین میں آ گیا، خرچ ہونے لگا، اور جب خمس کی تاریخ آئی اس وقت تک موجود ہے تو اس میں جیسے بقیہ کا خمس نکالنا ہے اس کا بھی نکالنا ہے، اور اگر نہیں وہ خرچ ہو گیا، ختم ہو گیا تو اس پہ خمس نہیں. بہت بہت شکریہ. اگلا کوشچن لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم، میرا نام محمود عباس ہے، میں رانچی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ صبح 10 بجے سے لے کے 6 بجے تک میرا آفس رہتا ہے، دوپہر کی نماز میری چھوٹ جاتی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے. اور رہی بات جمعے کی تو مسجد جو ہے وہ ہمارے آفس سے قریب 12 کلومیٹر دور ہے، تو ایسے میں کیا حکم ہے؟ نماز جمعے کی بھی ہماری چھوٹ جاتی ہے. خدا حافظ، السلام علیکم. یہ 10 سے 6 تک ان کی ڈیوٹی ہے تو اس میں غالباً لنچ آور بھی ہوتا ہوگا، ان کی نماز چھوٹ جاتی ہے ظہر ان کی. بھئی دیکھیے بہتر یہی ہے کہ یہ اپنے وقت کو منظم کریں، یعنی سسٹم سے ایک 7 8 10 منٹ کا وقت نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور الحمدللہ ہمارا ملک آزاد ہے اور یہاں پر کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے کہ جہاں نماز کی اجازت نہ ہو. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں نماز پڑھنا ہے وہ پوری جگہ پاک ہو، نہیں، آپ ایک مصلی رکھ لیں، کچھ نہیں. شرط جو ہے پاک ہونے کی وہ سجدے کی جگہ ہے، جس جگہ سجدہ کیا جا رہا ہے وہ پاک ہونا چاہیے. کسی پیپر پہ بھی سجدہ جگہ رکھ کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور کسی بھی جگہ پڑھ سکتے ہیں قبلہ رخ کھڑے ہو کے مختصر سے وقت میں بھی. اس لیے نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے کسی بھی اعتبار سے. اور اگر 6 بجے آپ پہنچ رہے ہیں اور سورج غروب ہونے کا وقت ہے یا سورج جتنا وقت بچا ہے اسی میں ظہر ادا کر لیں فوراً. دوسرا سوال ان کا یہ کہ مسجد ان کے آفس سے 12 کلومیٹر دور ہے تو جمعہ ان کا چھوٹ جاتا ہے. واجب نہیں ہے، اس وقت کسی بھی مرجع تقلید نے جمعے کو واجب نہیں قرار دیا ہے. چھوٹ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، بہرحال ظہرین کو جو ہے نہ چھوڑیں. نماز کسی حال میں بھی قضا نہ کریں. آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام سید عیسیٰ زہرا ہے، میں احمد آباد وٹوا سے بول رہی ہوں. میرا سوال ہے کہ مجلس میں سب کا ذکر ہوتا ہے پر حضرت عباس علیہ السلام کی زوجہ کا ذکر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس کا آنسر پلیز دیجیے. اور دوسرا سوال ہے، ہمارا گھر بہت چھوٹا ہے، ہمارے گھر میں ہمارے بھائی بہن رہتے ہیں، ہمارے بھائی بہن بہت چھوٹے ہیں تو کبھی کبھی وہ لوگ باتھ روم میں پیشاب بھی کر دیتے ہیں، تو کیا ہم وہاں وضو کر سکتے ہیں؟ ہم اس سے پہلے بھی آپ سے کوشچن پوچھ چکے ہیں پر ہمیں آنسر نہیں ملا ہے، تو پلیز آپ آنسر بھیجیے. خدا حافظ. یہ ذکر کر رہی ہیں ہماری بچی کہ اکثر جو ان کے ہاں جو مجالس وغیرہ ہوتی ہے اس میں زوجہ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کا ذکر نہیں ہوتا ہے. یہ نہیں جانتی یعنی اس سلسلے میں ہوتا ہے، جس حد تک ان کا کردار ہے اور تاریخ میں ذکر ہے اتنا ذکر ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ مفصل طریقے سے خود ان شخصیتوں کا ذکر تاریخ میں نہیں ہے تو اتنا نہیں ہو پاتا، لیکن بہرحال ذکر ہوتا ہے. اور کیونکہ ہم اہل بیت کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں کسی چیز کو گڑھ کے اپنی طرف سے نہیں بیان کر سکتے، جعل نہیں کر سکتے، اس لیے بیٹا جتنا ملتا ہے اتنا بیان ہوتا ہے. ممکن ہے آپ کے نہ ہوتا، انشاءاللہ ہوگا، ضرور سنیں گے آپ. دوسرا سوال ان کا یہ کہ گھر چھوٹا ہے، چھوٹے بہن بھائی ہیں، اکثر باتھ روم میں وہ پیشاب کر دیتے ہیں، تو اس جگہ پہ وضو کرنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو کراہت ہے کہ جہاں پر پیشاب خانہ ہو یا وہاں پر وضو نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ مجبوری ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وضو کا پانی پاک ہونا چاہیے، باقی کوئی حرج نہیں ہے. جس جگہ پہ وضو کر رہے ہیں وہاں سے ایسا نہ ہو کہ وہیں پہ پیشاب ہو چھینٹ اڑ کے آ جائے، اس سے احتیاط کریں. اس سے احتیاط کریں. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہم جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ.
اور بریک کے بعد میں جب حاضر ہوں گے انشاءاللہ تو جو آپ کے ٹیکسٹ میسیجز ہیں واٹس ایپ کے ذریعے وہ انشاءاللہ آقا کی خدمت میں پیش کریں گے. آپ کہیں نہیں جائیے, آپ ملاحظہ فرماتے رہیں چینل ون پیغام انسانیت.